بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 21، یعنی تختی 21ویں ہماری، وہ ہے وقف کے بارے میں۔ قرآن پاک کے اندر نام کبھی طا آ جاتا ہے، تا آ جاتا ہے، میم آ جاتا ہے، جیم، زا، صاد، لا، تو ان پر وقف کرنے کی کیا کیا صورتیں ہیں، کہاں کہاں پر وقف کرنا جائز ہے، کہاں پر بہتر ہے، کہاں پر ناجائز ہے، یہ ہم پڑھیں گے۔ وقف کہتے کسے ہیں؟ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمہ پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے، یعنی زبر ہو، زیر ہو، ٹھیک ہے، دو پیش ہوں، یعنی جیسے ایک لفظ مثال دے رہا ہوں، یعنی شہرن، تو اب وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے شہر، ٹھیک ہے، دو زیر ہیں تب بھی ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے، جیسے ایک مثال ہے علمن، تو اب جب وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے علما، ٹھیک ہے۔ کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل بالکل نہیں ہوتے۔ نون قطنی، نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ تو نون قطنی والے کلمات کے ہجے بھی یعنی کہ کس طرح کرنے ہیں اس کی ایک مثال جو ہے وہ دی ہوئی ہے، یعنی شیبان السماء، اس کے ہجے اس طرح کرنا ہے کہ شین یا زیر شین، با دو زبر بن، ٹھیک ہے، شیبن، شین یا زیر شی، با دو زبر بن، شیبن، حمزہ سین زبر اس، ٹھیک ہے، سین زبر سا، شین با اس سا، میم الف زبر ما، شین با اس سما، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے، یہ شیبا السماء۔ تو اس طرح یہ ہم نے اس کے جوڑ کیے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے شیبان السماء۔ اگر ہم پڑھیں گے وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے شیبا السماء، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں گے ملا کر وصل کی صورت میں تب ہم پڑھیں گے شیبان السماء، ٹھیک ہو گیا۔ علامات وقف کی تفصیل کیا ہے؟ گول جیسے دائرہ جہاں پر آ جاتا ہے یہ وقف تام کی علامت ہوتی ہے اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ میم پر اگر نہیں ٹھہرتے تو بسا اوقات معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ قاف یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اور لا یہ اگر آیت کے اوپر لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لا لکھا ہو تو بالکل بھی نہیں ٹھہریں گے۔ اعادہ کسے کہتے ہیں؟ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں سارے الفاظ جو ہے ہم نے اس کے کچھ ایک دو کے ہم نے اس کے جوڑ کرنے ہیں، باقی ہم سب کو رواں پڑھیں گے، جیسے صاد کھڑا زبر صا، دال زیر دی، صادی، قاف یا زیر قی، صادقی، نون زبر نا، صادقین، آگے وقف صادقین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نادمین، آگے وقف نادمین، مستقیم، آگے وقف مستقیم، فیہ، آگے وقف فیہ، شفتین، آگے وقف شفتین، بالحق، آگے وقف بالحق، نستعین، آگے وقف نستعین، یشاء،
آگے وقف یشا، من قبل آگے وقف من قبل، شہر آگے وقف شہر، شیء آگے وقف شیء، قسط آگے وقف قسط، لہو آگے وقف لہو، قدیر آگے وقف قدیر، برق آگے وقف برق، بہ آگے وقف بہ، عبادہ آگے وقف عبادی، بأمرہ آگے وقف بأمری، ربہ آگے وقف ربہ، اخلدہ آگے وقف اخلدہ۔ اسی طرح موازینہ ہے تو اسی طرح الفافن ہے، وقف کی صورت میں الفافا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے علماً نبیاً، ٹھیک ہے، قوتاً وقف کی صورت میں قوہ، اس طرح راقباتن وقف کی صورت میں راقبہ، پھر آگے جاریہ ہے، وتولا ہے، من الاولا ہے، فترضا ہے، وانحر، فرغب، فحدث فیہا، ٹھیک ہے، تہتدو، وقف اور واصل دونوں صورتوں میں ایک طرح پڑھے جائیں گے، قولی، ٹھیک ہے۔ آگے پھر نون قطنی والے الفاظ آگے ہیں، خیرن الوصیۃ، ٹھیک ہے، شیبان السماء، لیکن وقف کی صورت میں شیبا السماء، منیبین ادخلوہا، لیکن جب وقف کی صورت پڑھیں گے منیب ادخلوہا۔ اسی طرح مبین اقتلوا، لیکن جب وقف پر کریں گے تو پڑھیں گے مبین اقتلوا۔ اسی طرح قدیر الذی، لیکن جب وقف کریں گے تو قدیر الذی۔ اسی طرح خبیر الذی، لیکن جب وقف کریں گے تو پڑھیں گے خبیر الذی۔ آج کا ہمارا جو سبق تھا وقف کے متعلق یہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں درست قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے مدنی قاعدے کی تمام تختیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل کر لی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہم جو ہے نماز کا جو تقریری طریقہ ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔